15 منٹ میں یکم شعبان سے لے کر 15 شعبان تک کا ایک مختصر سا گلدستہ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ہمارے سینئر برادران بھی موجود ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں، اور میں سینئر برادران سے حوصلہ افزائی کی زیادہ امید رکھوں گا۔ آپ سلامت رہیں۔ سب سے پہلے حمد ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے ہمیں در بدر کی کھوپڑیوں سے بچانے کے لیے حیدر کا دار عطا کیا ہے۔ حیدر کا دار عطا کیا اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے عشق میں بندھے ہوئے بندوں کو انداز بندگی سے یہ شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ نے کئی قرآن مصطفیٰ کے گھر بھیجے ہیں۔ یکم شعبان کو جس شخصیت کی ولادت ہوئی، جس ہستی کی ولادت ہوئی، اسے زمانہ ثانیہ زہرا کے نام سے جانتا ہے۔ اللہ نے ثانیہ زہرا کو جناب سیدہ زہرا کے گھر بھیجا تاکہ زمانہ جان لے باپ علی ہو تو بیٹی کیسے بنا جاتا ہے، اگر شوہر عبداللہ ہو تو زوجہ کیسے بنا جاتا ہے، اگر بیٹے اور محمد ہو تو ماں کیسے بنا جاتا ہے، اگر بھائی حسین ہو تو بہن کیسے بنا جاتا ہے۔ سلامت رہے۔ اگر بھائی حسین ہو تو بہن کیسے بنا جاتا ہے۔ یہ 3 شعبان کو ہمارے تیسرے قرآن ناطق کی آمد ہوئی۔ ایک ایک جملہ کہہ کے گزروں گا۔ کون ہے حسین؟ پورے نبیوں کی محنت کو جو ایک لمحے میں بچا لے اسے حسین کہتے ہیں۔ سلامت رہے۔ جو ایک لمحے میں بچا لے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ رہی 4 شعبان۔ 4 شعبان کو کس کی آمد ہوئی؟ 4 شعبان آمد وفات کے طے کر مولا عباس کی آمد ہوئی۔ چلے میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ اب رسول خدا کہہ رہے ہیں میں ویسے نبی ہوں جیسے موسیٰ نبی تھا، یا علی تو ویسے وزیر ہے جیسے ہارون وزیر تھا، میں ویسے نبی ہوں۔ اب حضرت موسیٰ ایک دعا کیا کرتے تھے، کہتے تھے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے گھر میں سے میرا ایک وزیر بنا دے۔ اس سے ایک بات تو واضح ہوئی نا کہ وزیر گھر سے بنائے جاتے ہیں، ہمسایوں سے نہیں۔ گھر سے بنائے جاتے ہیں، ہمسایوں سے نہیں۔ کہا مجھے ایک وزیر دے میرے گھر سے۔ اللہ نے دعا قبول کی، موسیٰ کو اس کے گھر سے اس کا بھائی ہارون وزیر کے طور پہ دیا۔ اب مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں موسیٰ جیسا نبی، اور علی کی نسبت بھی ہارون سے، اب محمد مصطفیٰ کی بھی تو دعا ہونی چاہیے نا۔ تو قرآن میں وہ دعا بھی موجود ہے، کیا کہا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے میرے اللہ میرے لیے ایک مددگار بھیج دے۔ علماء کا مجمع ہے، جانتے ہیں نصرت کا معنی ہوتا ہے مدد۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا نصیر میرے لیے مددگار بھیج دے، میرے لیے مددگار بھیج دے۔ اب زمانہ ہمیں کہتا ہے بھائی کیسے مسلمان ہو، نماز میں کیا کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تم سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن اٹھتے وقت یا علی مدد کہتے ہو، بیٹھتے وقت یا علی مدد کہتے ہو، چاہتے وقت یا علی مدد کہتے ہو، مشکل میں یا علی مدد کہتے ہو، تکلیف میں یا علی مدد کہتے ہو، پھر نماز میں آگے کہتے ہو تو تجھے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کیسے مومن ہو، کیسے مسلمان ہو؟ میں کہتا ہوں بھائی تم بھی بتا دو کہ اللہ کے رسول نماز نہیں پڑھتے تھے، کہ اللہ کے رسول ایاک نستعین نہیں کہتے تھے؟ وہ نبی جو ایاک نستعین کہتا تھا، ایاک نستعین کہنے کے بعد کہہ رہا ہے میرے اللہ مجھے مددگار دے دے، میرے اللہ مجھے مددگار دے دے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میرے اللہ مجھے
بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، بابا گواہ ہے گوشے پیغمبر پہ بھی علی، جنت علی کی ملکہ ہے، کوثر پہ بھی علی، شب ہجرت نبی کے بستر پہ بھی علی، ہر جالی ملے میں نہ دامن چھڑائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم۔ بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ رسول خدا نے کیا کہا؟ میں موسیٰ جیسا نبی ہوں، اور علی کی نسبت ہارون سے دی کہ علی ویسے وزیر ہیں جیسے ہارون موسیٰ کے وزیر تھے۔ اب رسول خدا نے ایک مقام پہ فرمایا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے۔ چلے میں آسان کر دیتا ہوں، یہ موسیٰ، یہ ہارون، یہ مصطفیٰ، یہ علی۔ اب یہ حسین یہ جگہ تھی خالی، چلے میں جملہ کہہ کے آگے گزر جاتا ہوں۔ اگر دینے والا اللہ ہو، مانگنے والا موسیٰ ہو تو ہارون ملتا ہے، اگر دینے والا اللہ ہو، مانگنے والا مصطفیٰ ہو تو علی ملتا ہے، اگر دینے والا اللہ ہو، مانگنے والا حسین ہو تو عباس ملتا ہے۔ یہ پانچ شعبان، اور 5 شعبان کو جو ہستی تشریف لیں اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ آبرو کی زینت، اگر آپ کا دل ہے تو میں اس لفظ زینت کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ زینت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَۃ، ہر چیز کے لیے زینت ہوتی ہے۔ چلے میں مثال دیتا ہوں، جیسے ستارے آسمان کی زینت، پھول باغوں کی زینت، اسی طرح جو عقل ہے وہ مردوں کی زینت، اسی طرح زیور عورتوں کی زینت، جیسے بھی مثالیں کافی کرتے ہیں، جیسے ولایت علی اعمال کی زینت، ولایت علی اعمال کی زینت، خوبصورت لباس بدن کی زینت۔ اچھا یہ خوبصورت لباس بدن کی زینت کیسے ہو سکتا ہے؟ چلے میں مثال دیتا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر کسی کے بدن پہ کوئی زخم ہو، بدن جلا ہوا ہو، جب تک زہر ہوگا تو خوبصورتی میں کمی آئے گی۔ جیسے لباس پہنے گا وہ عیب چھپ جائے گا، لباس زینت ہے، زینت سے وہ عیب چھپ جائے گا۔ جس چیز سے عیب چھپ رہا ہے اسے کہتے ہیں زینت، اور میرا مولا ہے عابدوں کی زینت۔ نہ جانے ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے، یہ ٹوٹے پھوٹے قیام پتہ نہیں بارگاہ اسی میں قبول ہو بھی یا نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے، وہ جس کی بارگاہ میں خود حیدر سجدے کرتا ہو، خود سیدہ جھکتی ہو، وہاں ہماری عبادت کی کیا حیثیت پتہ نہیں، ہمارے سجدے قبول بھی ہو یا نہیں، لیکن ہم مطمئن ہیں کہ قبول ہوں گے۔ کیوں کیسے قبول نہ ہو؟ کیونکہ ہمارے پاس زینت موجود ہے۔ جب معاشر میں جائیں گے تو اللہ کہے گا فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ، یہ اکیلا نہیں آیا، زین العابدین آیا ہے، یہ اکیلا نہیں آیا، زین العابدین آیا ہے۔ یہ تھی 5 شعبان، پھر آئی 11 شعبان، اور 11 شعبان کو جو ہستی تشریف لیں اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے بھائی ہدایت کر رہے تھے، میں بس ایک جملہ کہوں گا، وہ فکر آپ سب نے سن رکھا ہے، ہر ممبر سے پڑھا جاتا ہے۔ مولا حسین نے کہا تھا میرا بیٹا اکبر خلقن خلقن نطقن میرے نانا کی شبیہ ہے۔ میں اسی نطقن اور خلقن خلقن کی وضاحت کر کے آگے چلوں گا۔ نطقن میرے نانا کی شبیہ، نطقن کیسے؟ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ نطق مصطفیٰ کیا ہے، اور یہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے خود قرآن میں کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب بولتا ہی نہیں ہے، مصطفیٰ بولتا ہی نہیں ہے، مصطفیٰ نطق کرتا ہی نہیں ہے، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ اور اکبر کا نطق کرنا مصطفیٰ کا نطق کرنا ہے، تو میں جملہ کہہ سکتا ہوں نا کہ مصطفیٰ کے دہن سے کبریائی بولتی ہے، اور اکبر کے دہن سے مصطفیٰ
رسوئی بولتی ہے سلامت ہے. اور آگے فکرہ کہا خلقن و خلقن. خلقن بھی میرے نانا کی شبیہ, خلقن بھی میرے نانا کی شبیہ. آپ علماء جانتے ہیں خلق الگ چیز ہے, خلق الگ چیز ہے. خلق اخلاق سے ہے, خلق خلقت سے ہے. اب بندے کو خلق اللہ کرتا ہے لیکن اخلاق بندہ خود بناتا ہے. خالق اللہ کی ذات کرتی ہے, بندے کو خالق اللہ کرتا ہے لیکن اخلاق بندہ خود بناتا ہے. اب میرے مولا کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا اکبر خلقن بھی رسول جیسا ہے, خلقن بھی رسول جیسا ہے. تو پتہ چل گیا اگر اللہ اکبر کو بنائے تو مصطفیٰ جیسا بناتا ہے, اکبر خود کو بنائے تو بھی مصطفیٰ جیسا بناتا ہے. اکبر خود کو بنائے تو بھی مصطفیٰ جیسا بناتا ہے. بس آخری جملے پہ میں آ گیا ہوں, آپ کی عبادت تمام کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے رسول خدا کا مشہور فرمان پڑھا تھا کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے وہ کفر کی موت مرا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. وہ کفر کی موت مرا ہے. اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم اہل بیت میں سے ہر کسی کا آنا بھی مناتے ہیں اور جانا بھی مناتے ہیں. ہم یہ 14 کا آنا مناتے ہیں اور 13 کا جانا مناتے ہیں. 14 کا آنا منا کے 13 کا جانا منا کے یہ زمانے والوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے امام تھے, ہمارا امام ہے. تمہارے امام تھے, ہمارا امام ہے. اور رسول خدا سے کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو تو دیکھا ہے, آپ کی زیارت تو کی ہے, لیکن ہم نے آدم کو تو نہیں دیکھا, ہم نے نوح کو تو نہیں دیکھا, ہم نے ابراہیم کو تو نہیں دیکھا, ہم نے موسیٰ کو تو نہیں دیکھا. تو رسول خدا نے فرمایا تھا تم آدم کو دیکھنا چاہتے ہو, تم ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو, تم موسیٰ کا جلال دیکھنا چاہتے ہو تو میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھو, میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھو. مطلب علی کو دیکھو گے تو ابراہیم بھی نظر آئے گا, آدم بھی نظر آئے گا, موسیٰ بھی نظر آئے گا. اگر تمام نبیوں کا کمال دیکھنا ہے تو جس چہرے میں نظر آئیں گے وہ ہے علی کا چہرہ. لیکن اگر علی کو دیکھنا ہے, حسن کو دیکھنا ہے, حسین کو دیکھنا ہے, سجاد کو دیکھنا ہے, باقر کو دیکھنا ہے, جعفر کو دیکھنا ہے, قاسم کو دیکھنا ہے, رضا کو دیکھنا ہے, تقی کو دیکھنا ہے, لطیف کو دیکھنا ہے, اور عصری کی حیبت دیکھنی ہے, جناب ماضی کو دیکھو, نبیوں کا کمال بھی نظر آئے گا, ولیوں کا کمال بھی نظر